آج 13 ربیع الثانی جمعرات کے دن کا وظیفہ۔ ذاتی گھر، گاڑی، مال و دولت کا مجرب عمل بہت سارے لوگوں نے آزمایا اور اس سے فیض پایا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک بار ضرور آزما کر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ربیع الثانی کی 13 تاریخ جمعرات کا دن، ولیوں کا دن، بزرگوں کا دن۔ جمعرات والے دن کی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جس کو گھر، گاڑی، بنگلہ، دولت، ذاتی گھر کی ضرورت ہو وہ جمعرات والے دن اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو اس کو اپنا ذاتی گھر، گاڑی کی خواہش، دولت، پیسہ، مالدار، تنگ دستی، غربت، ہر چیز سے چھٹکارا مل جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ کے حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ آپ اس مشکل دور سے تنگ آ گئے ہیں اور آپ کو محتاجی کا ہر وقت سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آج آپ اللہ کے ایک صفاتی نام کو اس طریقے سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ناممکن سے ناممکن حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ جمعرات والے دن ولیوں کے دن، پیروں کے دن، بزرگوں کے دن، جس نے اس عمل کو کیا انشاءاللہ فیض یاب ہوا اور خالی جھولیاں بھر کر اٹھا۔ جمعرات کا دن قبولیت کی گھڑیوں کا دن ہوتا ہے، اور دوسرا ربیع الثانی کا مہینہ، بہاروں کا مہینہ، غوث اعظم کا مہینہ، تو اس مہینے میں اس کے ہر دن میں کیا گیا ہر عمل فیض دیتا ہے۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا جو قبول نہ ہو۔ اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، اپنے ساتھ بہاریں لے کر آتی ہیں۔ ثانی کا مطلب بہار لے کر آنا۔ بزرگان دین کہتے ہیں جس نے اللہ پاک کے اس صفاتی نام کو اس طریقے سے پڑھا اور دل سے پڑھا، پختہ یقین کے ساتھ پڑھا، تو اللہ نے اس کو مالا مال کر دیا۔ راتوں رات اس کی قسمت چمک جاتی ہے، اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے بچہ اس کی تقدیر چمک جائے، آپ کی 7 نسلیں آباد ہو جائیں، تو آج آپ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ اگلی جمعرات کا خود انتظار کریں گے کہ کب اگلی جمعرات آئے اور ہم پھر سے اس عمل کو کریں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر لیں۔ جگہ کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ آپ کہیں پر بھی موجود ہیں، آپ اپنے گھر میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، کہیں پر بھی آپ موجود ہیں، آپ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ناممکن سے ناممکن پہاڑ جتنی حاجت ہوگی۔ آپ کے سر پہ لاکھوں کا قرض ہو گیا ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، آپ کی ہر ممکن حاجت کو، دلی مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی فرض نماز کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ سارا دن، ساری رات آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی فرض نماز کے ساتھ کر لیں۔ اگر آپ کسی فرض نماز کے ساتھ اس عمل کو نہیں کر پائے تو آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کی شرط صرف یہی ہے کہ آپ نے پختہ یقین، کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہوں، کوئی ذکر کر رہے ہوں، کچھ پڑھ رہے ہوں، تو آپ موبائل میں نہ متوجہ ہوں، آپ لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہوں۔ آپ کا دھیان، آپ کا کنسنٹریشن جو ہے صرف آپ کے عمل پر ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی دلجوئی کے ساتھ، بڑی ہی خوش و خضوع کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر کسی میری بہن یا میرے بھائی کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو ذاتی گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، آپ کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، آپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے چاہیے، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نوکری کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں،
اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں اور آپ اس عمل کو شروع کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا، اپنے مقصد کی نیت کر لی، اپنے مقصد کو ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیا۔ آپ نے پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر قرآن پاک کی ایک چھوٹی صورت جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لا شریک ہونے کی گواہی دی گئی ہے، اور جس میں اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ تمہارا اللہ کون ہے تو ہم اس کا بحث نہیں کرتے، مباحثہ نہیں کرتے، ہم صرف ایک سورت پڑھ کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنے اللہ کو وحد لا شریک مان کر ہم اس سورت کو پڑھیں گے تو میرا اللہ پاک ہماری بڑی سے بڑی ناممکن سے ناممکن حاجت کو پورا کر دیں گے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لی، اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو مجرب وظیفہ، جو اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ، جس وظیفے کی، جس اللہ پاک کے صفاتی نام کی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، جب وہ 3 دن بعد کنویں سے نکلے تو انہوں نے کنویں میں صرف اللہ کو اللہ کے اس نام سے پکارا اور اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ بزرگان دین کہتے ہیں جس نے اللہ کے اس نام کو پڑھا، اللہ نے اس کے حال پر، اس کے گھر پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر اللہ پاک نے رحمتیں برسائیں، کبھی اس کے مال میں کمی نہیں آنے دی۔ آپ نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیف یا لطیف یا لطیف، آپ نے یا لطیف کو صرف 129 بار پڑھنا ہے، تعداد میں آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی، آپ نے صرف 129 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے گڑ گڑا کے رو کر عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے اس پاک وظیفے کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کی ناممکن سے ناممکن حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے، آپ کے مقدر سنور جائے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی آنے والی 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر آپ کو میرا وظیفہ، میرا عمل، میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے۔